اس وقت دنیا بھر کے میڈیا کی سب سے بڑی خبر ہے رشیا کا یوکرین پر اٹیک، اور اس خبر کی وجہ سے دنیا کی باقی ساری خبریں دب گئی ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے وہ اس وقت خبروں کا اس طرح حصہ نہیں جس طرح رشیا کا یوکرین پر اٹیک کا معاملہ ہے۔ اس پہ ایک بہت بڑی دنیا میں بحث چھڑ گئی ہے ایسٹ ورسز ویسٹ کی، کیونکہ ہم نے کل ہی یو این او میں دیکھا کہ اس میں جو ووٹ پڑے روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کے لیے، وہ دنیا کے تمام ویسٹرن کنٹریز نے ڈالے، اس کے خلاف ڈالے، روس کے خلاف ڈالے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کنٹریز کے مفادات وابستہ ہیں، انہوں نے بھی ووٹ ڈالے۔ لیکن کچھ کنٹریز نے ووٹ نہیں ڈالے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، جس میں چائنا، بھارت اور پاکستان سر فہرست ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چند ایک ایسے کنٹریز بھی ہیں جنہوں نے روس کے حق میں ووٹ ڈالے۔ اگر ہم یو این او کے اس ووٹنگ نمبرز کو دیکھیں تو آف کورس روس کے خلاف زیادہ ووٹ پڑے، مگر معاملہ اب یو این او تک نہیں رہا، معاملہ اب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے۔ اب جو نمبرنگ ہے وہ سوشل میڈیا پر ہوتی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ کے بیشتر لوگ سوشل میڈیا پر کنڈیم کر رہے ہیں روس کو۔ اگر آپ میری رائے لیں تو میں بھی اس کو روس کا ایگریشن مانتا ہوں، اور یہ کنڈیمیبل ایکٹ ہے، چونکہ وار جہاں کہیں سے بھی شروع ہو وہ غلط ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے بہت زیادہ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر روس کی مخالفت نہیں کر رہے، چائنا کے بہت سارے لوگ روس کی مخالفت نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کے لوگ، چاہے وہ پاکستان سے ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ہوں، وہ بھی مخالفت نہیں کر رہے سوشل میڈیا پر۔ تو اگر ہم مسلمانوں کی، بھارتیوں کی اور چائنیز کی تعداد کو دیکھیں تو یہ دنیا کا آدھا پاپولیشن ان سے کمپرائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا قریب روس کی مذمت نہیں کر رہی، اگر وہ حمایت بھی نہیں کر رہی تو مذمت نہیں کر رہی، بلکہ یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس کی وجہ سے رائٹ اور لیفٹ جو ویسٹ کا ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے متفق ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ روس کی مذمت کی جائے، مگر ایسٹ کا جو رائٹ اور لیفٹ ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ہمیں روس کی مذمت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ویسٹرن ورلڈ کی جو ہپوکریسیز ہیں، جو جنگیں انہوں نے لڑیں اور جن جنگوں میں انہوں نے جو انسانی اور مالی نقصان کیا، وہ اب ایکسپوز ہونا چاہیے۔ تو یہ روس یوکرین جنگ میری رائے میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو دنیا کو یونائٹ بھی کر رہا ہے اور ڈیوائڈ بھی کر رہا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ یونائٹ کر رہا ہے تو میری مراد ویسٹرن ورلڈ کے وہ جو رائٹ اور لیفٹ کے گروہ ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یوکرین کے معاملہ پہ آ کے آلموسٹ ایک ہی پیج پہ کنورج ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ایسٹرن ورلڈ کے جو رائٹ اور لیفٹ کے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، یا وہ قومیں جیسے پاکستان، بھارت ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رائیولری کے محاذ پہ رہتے ہیں، مگر اس مسئلے پہ آ کے وہ کنورج کر کے ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں۔ اس سارے تنازع کے مد نظر ایک اور بھی چیز ہم نے دیکھی کہ ریسزم جو پہلے سٹل قسم کا ہوتا تھا، یعنی ویسٹرن ورلڈ کا ٹوورڈز سو کالڈ کلرڈ پیپل یا کوٹ ان کوٹ کلرڈ پیپل، وہ اب واضح ہونا شروع ہو گیا۔
میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھائیں، اگرچہ یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہے، مگر میں اپنی بات کو جوڑنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کلپ کے ساتھ۔ Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. I'm sorry. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. Now with the Russians marching in, it's changed the calculus entirely. Tens of thousands of people have tried to flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. So it's partly human nature, but they are not in denial. Population. As you're talking to us, Matthew, we're playing in the latest pictures of some of the refugees trying to get on trains or trying to get out of Ukraine. And what's compelling is just looking at them, the way they're dressed. These are prosperous, I'm loath to use the expression, these are prosperous middle-class people. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East that are still in a big state of war. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یوکرین کے ڈپٹی پروسیکیوٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ایموشنل ٹو سی پیپل آف blue eyes and blonde hair being killed. ایک جرنلسٹ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اب یہ یورپ میں ہو رہا ہے۔ ایک اور کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے کپڑے پہننے والے لوگ ہیں جو مارے جا رہے ہیں، ادروائز یہ کوئی عراق، افغانستان، مڈل ایسٹ نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ نیریٹو جو ایکسپوز ہو رہا ہے، اور اس نیریٹو کے ایکسپوز ہونے پہ ایسٹ کے جو لوگ ہیں وہ اور برہم ہو رہے ہیں، اور وہ اس طرح کے اب ٹویٹ اور ہیش ٹیگ یوز کر رہے ہیں کہ وی اسٹینڈ ود رشیا۔ رشیا نے بھی یہ نیریٹو اپنایا کہ یوکرین میں جو ہم جا رہے ہیں وہ ہم نازیوں کا خاتمہ کریں گے۔ رشیا کا یہ اگریشن ہے جو کہ بہت ہی قابل مذمت ہے، مگر اب جو یوکرین کے ایک ڈپٹی پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں کہ بلو آئیز اور بلونڈ ہیئر کے لوگوں کو مرتے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے، یہ بہت سویلائز لوگ ہیں۔ تو یہ وہی ورڈنگ ہے جو ہٹلر نے یوز کی تھی کہ بلو آئیز اور بلانڈ ہیئر کے لوگوں کے علاوہ جرمنی میں کسی اور کی، یا ایون وہ تو یہاں تک کہتے تھے یورپ میں کسی اور کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ڈویژن ہے یوکرین پر حملے کی صورت میں دنیا کے سامنے واضح ہو رہی ہے، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ کسی کنزرویٹو میڈیا کا نہیں ہے، ویسٹرن ورلڈ کے کنزرویٹو میڈیا کا نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ویسٹرن ورلڈ کے لبرل میڈیا کا ہے، جو اسلاموفوبیا کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں اور جو اور بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، مگر اس معاملے پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں، افغانستان میں یہ جو لوگ مارے جا رہے تھے وہ تو سویلائز ورڈ ہی نہیں تھی۔ انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو بڑی سویلائز ورڈ ہے، یہاں پر ہمیں یہ دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے دنیا کو ایک نئی حقیقت کا پتہ چل رہا ہے کہ جو چھپی ہوئی ریسزم ایون لبرل سرکلز آف ویسٹرن ورلڈ میں تھی، وہ اب ایکسپوز ہو رہی ہے، وہ اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں خود سے یہ سوال کر سکتا ہوں، آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کیا یہ جو تنازع ہے، اس تنازع کے کانٹیکس میں اور اس تنازع کے بعد کی دنیا میں دنیا کے جو مختلف بلاکس ہیں وہ کیا ری شیپ ہوں گے، یا پھر ری شیپ آلریڈی ہونا شروع ہو چکے ہیں، یا پھر وہ یہ طے کریں گے کہ انف از انف؟ جیسے ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ بھارت کے لوگ بہت اریٹیٹڈ ہیں جب ویسٹرن ورلڈ ان کو کوئی لیکچر دینا چاہتی ہے یا لیکچر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بھارت بہت صدیوں سے کلونیلزم کا شکار ہے. پہلے وہ اسلامک انویڈرز گئے اور پھر یہ ویسٹرن ورلڈ کے لوگ پرتگیز ہوں, اسپینش ہوں, ڈچ ہوں, اور اس کے بعد برطانیہ کے لوگوں نے جس طرح راج صرف بھارت پر ہی نہیں, اس وقت تو پاکستان بھی نہیں تھا اور یہ افغانستان تک یہ سارے کے سارے کلونیل لوگ گئے. تو یہ جو سچویشن ہے اب دنیا کو سوشل میڈیا کی اس وائبرنٹ سچویشن میں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی جو ہپوکریسی ہے یا جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ کب تک قابل قبول رہیں گے. اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں یوکرین اور رشیا کے تنازع کے اوپر. یہ تنازع اس لیے ہے کہ روس کا خیال ہے کہ میری بیک یارڈ میں ویسٹرن ورلڈ یوکرین میں میزائل بھی میرے سر کے اوپر لگائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری باؤنڈریز ہیں ان کو بھی چیلنج کرے گا. چونکہ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں, جب سوویت یونین نے کیوبا میں اپنے میزائل لگانے کی کوشش کی تھی تو تب امریکہ نے اس کو ایک بہت بڑا تھریٹ قرار دیا تھا, اور اب یہی معاملہ رشیا کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریسی ہے, ہم ڈیموکریسی امریکہ کی جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں, کینیڈا میں ڈیموکریسی ہے, یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اگر اسی سٹینڈرڈ کو دیکھا جائے کہ جو رشیا کا میزائل کیوبا تک لانے کا جو اس وقت معاملہ تھا ناقابل قبول تھا, تو آف کورس رشیا کو بھی میزائل مغربی دنیا کے یوکرین میں دیکھنا پسند نہیں ہوگا, یا یوکرین کا نیٹو کا حصہ بننا پسند نہیں ہوگا. یہ اسی سٹینڈرڈ کی میں بات کر رہا ہوں جس سٹینڈرڈ سے ویسٹرن ورلڈ اس کو دیکھ رہی ہے. اس پہ میں تھوڑی سی کمنٹری آگے چل کر کروں گا چونکہ اس میں ڈیموکریسی کا ایک الجھا ہوا فلسفہ شامل ہے اس سارے تنازع میں. میں چاہوں گا کہ ایک اور ویڈیو کلپ آپ دیکھیں جس میں سینیٹر برنی سینڈرز کیا کہتے ہیں اسی میزائل کے مسئلہ پر اور امریکہ کے جو اپنے ایکسپینشنسٹ پروگرام ہوتے تھے اس پر وہ کیا کہتے تھے. دیکھیے سینیٹر برنی سینڈرز کا ویڈیو کلپ. Putin may be a liar and a demagogue, but it is hypocritical for the United States to insist that we as a nation do not accept the principle of spheres of influence. For the last 200 years, our country has operated under the Monroe Doctrine, embracing the principle that as the dominant power in the Western Hemisphere, the United States has the right, according to the United States, to intervene against any country that might threaten our alleged interests. That's United States policy. And under this doctrine, the United States has undermined and overthrown at least a dozen countries throughout Latin America, Central America, and the Caribbean. As many might recall, in 1962, we came to the brink of nuclear war with the Soviet Union. Now, why was that? Why did we almost come to the brink of nuclear war with the Soviet Union? Well, we did that in response to the placement of Soviet missiles in Cuba 90 miles from our shore. And the Kennedy administration saw that as an unacceptable threat to national security. We said it is unacceptable for a hostile country to have a significant military presence 90 miles away from our shore. And let us be clear, the Monroe Doctrine is not ancient history. As recently as 2018, Donald Trump's Secretary of State Rex Tillerson called the Monroe Doctrine, quote, as relevant today as it was the day it was written, end quote. In 2019, former Trump National Security Advisor John Bolton declared, quote, the Monroe. آپ نے برنی سینڈرز کی بات چیت سنی. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں,
یہ امریکہ کے صدر بن سکتے تھے، چونکہ صدر بائیڈن کے ساتھ جو ڈیموکریٹ لیڈرشپ کی ریس ہوئی تھی، یہ فرنٹ رنر تھے، اور یہ شاید اس لیے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں بن سکے کیونکہ ان کے خیالات کو بہت ایکسٹریم لیفٹ کے خیالات سمجھا جاتا تھا۔ ان کا تعلق بھی ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے، اور میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر برنی سینڈرز اس وقت پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ ہوتے تو کیا وہ یہ زبان استعمال کر رہے ہوتے آج کے روز، یا ان کو یہ زبان استعمال کرنے کی اجازت ہوتی؟ میرا یہی خیال ہے کہ ان کو ایسا ہرگز کہنے کی اجازت امریکن اسٹیبلشمنٹ سے نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی بھی سینیٹر ہیں، مگر وہ اب اپنے پرسنل نیریٹو کو آگے بڑھا سکتے ہیں، چونکہ امریکہ کا جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے وہ کافی زیادہ لبرٹیز دیتا ہے اور رائے دیتا ہے۔ امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ پہ تنقید کرنا یا امریکہ کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا آسان ہے، مگر امریکہ سے باہر اگر کوئی بیٹھا ہوا آج کے سینسٹیو زمانے میں، فرض کیجئے جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، بھارت میں کر رہے ہیں، تو امریکہ ان سے خوش نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے ملک کے اندر چونکہ قوانین ایسے ہیں کہ اس طرح کی بات برنی سینڈرز کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بھی ایک طرح سے جو ہپوکریسی ہے، جو اپنے نظام کا ڈبل سٹینڈرڈ ہونا ہے، اس کو ایکسپوز کیا۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے دنیا اس تنازع کے کانٹیکس میں بہت ہی پولرائزڈ ہو گئی ہے۔ یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر بہت تبدیلیاں آئی ہیں دنیا میں، جو میں نے ابھی پیچھے بات کہی وہ پھر دہراتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر رائٹ اور لیفٹ کے جو لوگ تھے وہ آلموسٹ اب یونائٹ ہو رہے ہیں۔ اس تنازع نے ان کو یونائٹ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اس تنازع سے ویسٹرن ورلڈ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپس کے گروہوں کے اختلافات بھول کے ایک ہی پیج پہ آلموسٹ لوگ آ سکیں؟ تو یقیناً اس تنازع نے مدد کی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ایسٹرن ورلڈ میں بھی لوگ اپنے آپس کے اختلافات کو بھول کے اس وقت اس مسئلہ پہ آئے کہ بھئی ویسٹرن ورلڈ کے جو سٹینڈرڈز ہیں جنگوں کے حوالے سے یا اٹیک کرنے کے حوالے سے، وہ بالکل مختلف ہیں جو وہ روس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب روس کے یوکرین کے ساتھ تنازع کی روشنی میں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تنازع بنیادی طور پر روس کا یوکرین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ روس کا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے۔ اس تنازع کی روشنی میں ایک بات ہمیں اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ نے ابھی تک اپنی فوجیں تو یوکرین میں نہیں بھیجی، مگر جو سسٹم ہے ان کا، اکنامکس کا سسٹم اور آئسولیٹ کر دینے کا سسٹم، اس کی طاقت کا ہمیں ایک ہفتے کے اندر اندر ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح روس کے بینکنگ نظام کو آئسولیٹ کیا ہے۔ ان کی فلائٹس یورپین دنیا میں، کینیڈا، امریکہ میں ان کو کوئی بھی فلائی زون نہیں مل رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ فٹ بال میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اٹلی سے یہ خبر آئی ہے کہ دوستویسکی، جو ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایک بہت ہی فیمس کلاسیکل رائٹر کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی کتابیں اٹلی میں بین کر دی گئیں، ان کے مجسمے کو گرا دیا گیا۔ تو یہ تنازع ایکسپوز کر رہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی اور ایک نئی ہیجمنی کو بھی۔ ذاتی طور پر میں پھر یہ دہراؤں گا کہ میں بالکل حامی نہیں جو پریزیڈنٹ پوتن نے اٹیک کی صورت میں کیا ہے، چونکہ پریزیڈنٹ پوتن میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کے ایسٹرن پارٹ پہ اپنا کلیم جتانا چاہتے تھے، یوکرین میں نیٹو کی موجودگی نہیں چاہتے تھے، ویسٹرن ورلڈ کی پریزنس نہیں چاہتے تھے، وہ اس لیے 1.5-2 لاکھ فوجیں لے کر چڑھ دوڑے، مگر وہ ایک غلط قدم تھا۔ معصوم شہری مر رہے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ ایسٹرن ورلڈ کے لوگ یہ شور اٹھا رہے ہیں کہ وہ معصوم شہری دنیا کے اور خطوں میں بھی جب امریکہ کے حملے تھے مر رہے تھے، وہ بھی غلط تھا، اور صدر پوتن نے جو کچھ کیا ہے یہ بھی غلط ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن
میری ذاتی رائے سے ہٹ کے جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس تنازع کے سلسلہ میں دنیا میں بالکل ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ آفٹر آل یہ جو ایسٹ ویسٹ کا معاملہ ہے اس کا اصل اوریجن کیا ہے. مجھے اس موقع پہ سیموئل پی ہنٹنگٹن کی کتاب کلیش آف سویلائزیشن یاد آ رہی ہے جس میں وہ پریڈکٹ کر چکے ہیں ہم انسانوں کی نیچر کے بارے میں کہ الٹیمیٹلی جب شدید کرائسس آتے ہیں تو ہم اپنے اپنے گروہوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گروہوں سے اپنا دفاع کرتے ہیں. لیکن کیا سیموئل پی ہنٹنگٹن کی یہ جو بات ہے کیا اتنی ہی آسان ہے کہ جو کتاب انہوں نے 30-35 برس پہلے لکھی کیا وہ آج بھی جبکہ ہائی ٹیک اور سوشل میڈیا کی وائبرنٹ دنیا مرز وجود میں آ چکی ہے اتنی ہی ریلیونٹ ہے؟ شاید یہ کتاب اتنی ہی ریلیونٹ ہے مگر سوشل میڈیا نے چیزوں کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے اچھے سے بھی اور برے سے بھی. یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اب تنازع ہے یہ دنیا کو کس طرف لے کر جائے گا. یہ سب سے اہم سوال ہے. آپ نے 7-8 دنوں میں ہی دیکھ لیا کہ 7-8 دنوں میں ہی دنیا کے سوچنے کا انداز یا دنیا کو اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنے کا جو انداز تھا وہ بالکل بدل گیا ہے 7 سے 8 دنوں میں. جب اتنی بڑی تبدیلی 7 سے 8 دنوں میں آ سکتی ہے تو آگے آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں میں تو ہم اور بڑی بڑی تبدیلیاں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا اس تنازع کے بعد روس کے صدر کو ویسٹرن ورلڈ ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گی اور روس کی جو ایک تیل اور گیس کی وجہ سے ایک پاور نہیں بنی تھی کیا اس کو کرش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا ڈیموکریسی جس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یوکرین کی مدد کر رہے ہیں کہ یوکرین کے لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں. میں یوکرین کئی بار گیا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ یوکرین کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نفیس لوگ ہیں جیسے کہ دنیا کے باقی لوگ بھی اتنے ہی نفیس اور اچھے ہوتے ہیں. تو یوکرین کے لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں. فرینکلی رشیا کے لوگ بھی ڈیموکریسی چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جب ویسٹرن ورلڈ کے کلیم دیکھتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کے لیے یہ حکومتوں کے تختے الٹ دیتے ہیں تو وہ پھر ڈیموکریسی ویسٹرن ورلڈ کے جو ایک خاص ماڈل ہے اس کو نہیں مانتے اور اس پہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی میں نے سوال اٹھایا کہ کیا ویسٹرن ورلڈ صدر ولادیمیر پیوٹن کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ بہت مشکل کام ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے. لیکن ویسٹرن ورلڈ یقینی طور پر اپنے کچھ بڑے مشنز کو ضرور پورا کرے گی. اور کیا روس چین کی مدد سے، خاص طور پر چونکہ بھارت اس میں نیوٹرل ہی رہے گا یہ میرا خیال ہے، کیا روس چین کی مدد سے کوئی اپنا نظام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ مجھے یہ بدقسمتی سے ماننا پڑ رہا ہے کہ روس کا جو نظام ہے ولادیمیر پیوٹن کی صورت میں وہ بھی ڈکٹیٹوریل ہے اور جو چین کا نظام ہے وہ بھی ڈکٹیٹوریل ہے. مگر یہ ڈکٹیٹوریل نظام آپس میں مل نہیں سکتے دیر پا رشتوں میں، اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں. اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا روس اور چین کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو کولڈ وار شروع ہوئی اس زمانے میں بھی ان دونوں طاقتوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی. ابھی اپیرنٹلی ان کے اچھے تعلقات ہیں مگر یہ تعلقات پائیدار نہیں ہیں. چین اپنے طور پر تنہا رہے گا چونکہ چین نے اپنا مال ویسٹرن ورلڈ کو بیچنا ہے، چونکہ چین کے سب سے اچھے گاہک ویسٹرن ورلڈ کے لوگ ہیں اور انہی سے پیسہ کمانا ہے. اور روس نے بھی اپنی گیس، اپنا مال یورپ کو ہی بیچنا ہے چونکہ انہی سے پیسہ کمانا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ کشمکش جاری رہے گی. شاید ویسٹرن ورلڈ ولادیمیر پیوٹن کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائے. اگر کامیاب نہیں ہوتی تو روسی لوگوں کے معاشی مستقبل پر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اگر ولادیمیر پیوٹن وہاں پر رہتے ہیں، اب وہ ایگریسو ہو کے
اور فرسٹریٹ ہو گئے یوکرین کے شہروں پہ شدید بمباری کر رہے ہیں، جس سے وہ اور مشکل میں آئیں گے، جس سے ان کی جو ان پاپولیرٹی ہے وہ اپنے ملک میں اور بڑھے گی۔ یہاں پہ یہ نقطہ بھی میں واضح کرنا چاہوں گا کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ولادیمیر پوتن رشیا کے اندر اتنے پاپولر نہیں ہیں جتنے اس وقت بھارت، چین، پاکستان، اسلامی ملکوں میں پاپولر ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کمپلیکس ایشو ہے جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور اس کی بہت ساری تہیں ہیں، بہت ساری لیئرز ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹیگ ٹی وی میں ان لیئرز پہ ہم بات چیت کرتے رہیں، اینالائز کرتے رہیں۔ کل ایک خصوصی شو میرے ساتھ کامران بخاری اینالائز کر رہے ہیں، جو ایک بہت اچھے مبصر ہیں، بہت ہی نیوٹرل قسم کے مبصر ہیں، اپنی اوپینین دیں گے۔ کل کا شو ان کے ساتھ دیکھیے گا۔ آج کا میرا مختصر تبصرہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔